أعوذ بالله من الشيطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم انشاءاللہ تعالی سورہ نساء آیت نمبر 150 اور 151 کا ترجمہ اور مختصر تفسیر کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض نکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں، اور کہتے ہیں ہم بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے، اور چاہتے ہیں کہ ان کے درمیان کوئی راستہ اختیار کریں۔ تفسیر کچھ یوں ہے کہ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرنے والوں سے مراد یہاں پر ہے مادہ پرست، دہریے، اور کچھ لوگ جو اللہ رسول کو مانتے ہیں مگر دوسرے نبیوں کو نہیں مانتے۔ کچھ فلاسفروں کا طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ اتنا منظم نظام کسی ہستی کے بغیر چلانا ناممکن ہے، تو وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور کسی پر نہیں رکھتا۔ تیسرا طبقہ صرف اللہ پر اور اس کے بعض رسولوں پر تو ایمان رکھتا ہے اور بعض پر نہیں رکھتا۔ شان نزول اس آیت کی یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ یہ آیت کعب بن اشرف اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی، اور بعض کے نزدیک اس سے مراد یہود اور نصارہ ہیں جو بعض انبیاء پر ایمان لے آئے اور بعض کا بغیر کسی دلیل کے انکار کر دیا۔ یہود نے عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نصارہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ جس نے ایک نبی کا انکار کیا اس نے سب کا انکار کر دیا، یعنی وہ کافر ٹھہرے۔ اگر کسی شخص نے حسد، عصبیت یا اپنی خواہش کی وجہ سے کسی ایک بھی نبی کا انکار کر دیا، اس نے ظاہر کر دیا کہ جس نبی پر وہ ایمان لایا تھا وہ بھی اللہ کے لیے نہیں تھا بلکہ دنیا کی غرض کی خاطر تھا اس کا ایمان۔ ایسے لوگوں کو آیت کریمہ میں 3 بار کافر کہا گیا ہے۔ یہاں تک لوگوں کی 2 اقسام واضح کی گئی ہیں۔ نمبر 1، اللہ اس کے رسولوں کتابوں پر ایمان لانے والے لوگ۔ دوسرے، اللہ اس کے رسولوں کتابوں کا انکار کرنے والے لوگ۔ رہ گئی تیسری قسم، تو یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ وہ بعض رسولوں پر تو ایمان لاتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے، اور یہی وہ راستہ ہے جو اللہ کے عذاب سے نجات دے گا، مگر یہ ان کی آرزوئیں ہی ہیں۔ ایسا ہے نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جو لوگ اللہ کو دوست بناتے ہیں وہ اس کے رسولوں کو بھی دوست بناتے ہیں، کیونکہ یہی دوستی مکمل دوستی ہے۔ جس نے کسی ایک رسول سے عداوت رکھی، دشمنی رکھی، دل میں بغض رکھا، تو اس نے سب سے دشمنی، سب سے عداوت، سب کے لیے دل میں بغض رکھا۔ جیسے سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا، جو کوئی اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہوا تو اللہ ان کافروں کا دشمن ہے۔ جبکہ یہ لوگ بعض پر ایمان لا کر بعض سے انکار کر کے ایک تیسری راہ کو اختیار کرنا چاہتے ہیں اور اس کا نام یہودیت یا نصرانیت رکھتے ہیں۔ جیسا کہ ہمارے زمانے کے مادہ پرستوں نے مسجدوں میں نماز پڑھنی، بازاروں میں سود، غم اور خوشی میں غیر مذہبانہ رسوم اور غیر مسلموں کی نقالی، عدالت اور حکومت کے شعبوں میں کفریہ قوانین، سب کچھ کو ملا جلا کر اس کا نام اسلام رکھ دیا ہے۔ اور بعض نے کہا کہ قرآن کو مانیں گے مگر سنت کو نہیں مانیں گے۔ یہ منکرین حدیث بھی انہی لوگوں میں شامل ہیں۔ اللہ اور رسول پر ایمان لانے والے صحابہ کرام جیسا ایمان لائیں تو قابل قبول ہوگا، اور اگر ویسا طریقہ اختیار نہیں کرتے تو کھلی نافرمانی۔ آج کے دور میں ہر کوئی ایسی بیماری میں مبتلا ہے اور کہتا ہے کہ ہم وہ سب نہیں کر سکتے جو کہ صحابہ کرام نے کیا۔ ہم آج ان کے قابل کہاں، اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اتنے عظیم ہو جائیں، اتنے جو ہے اللہ کے نزدیک ہو جائیں۔ ہم تو گناہ گار ہیں، یوں کہہ کے اپنی جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں اور اپنی مرضی اور اپنے نفس کے مطابق چلتے ہیں۔
پس جو رب کی مرضی پر چلے وہی اللہ کا بندہ ہے۔ اللہ ہمیں نفس کا بندہ بننے سے بچائے اور اپنا کھرا سچا بندہ بنا لے، آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 151 میں اللہ پاک فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک هم الکافرون حقا واعتدنا للکافرین عذابا مہینا۔ یہی لوگ حقیقی کافر ہیں اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یعنی یہ تیسرے قسم کے لوگ بھی پکے کافر ہیں، انہیں اہل کفر کو دردناک عذاب کی نوید سنائی جا رہی ہے۔ ان لوگوں کے کافر ہونے میں کسی قسم کا شک نہیں۔ اہل کتاب کے متعلق پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ یہ پکے کافر ہیں، بعض نبیوں کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے، جیسے یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا اور عیسائیوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا۔ اللہ پاک نے فرما دیا کہ یہ پکے کافر ہیں۔ اللہ کی وحدانیت کے اقرار کے ساتھ تمام انبیاء جو دین لے کر آئے انہیں بھی تسلیم کرنا ہے، اور پیغمبر اللہ کی جانب سے آتے ہیں اس بات کو بھی ماننا ہے، اور انبیاء میں تفریق کرنا کفر ہے، اور جو کفر کرے اس کا انجام دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے جو انتہائی رسوا کن عذاب ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس رسوا کن عذاب سے بچا لے اور تمام انبیاء پر برابر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔